بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سال دوم کا تیسرا سبق نواب محسن الملک پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مولوی عبدالحق یعنی مصنف کا تعارف بیان کریں گے، تعارف کے بعد پھر ان کا اسلوب، اور اس کے بعد پھر ہم سبق مولوی عبدالحق بابۂ اردو 20 اگست 1870 کو میرٹھ کے ایک قصبہ ہاپوڑ میں شیخ علی حسن کے ہاں پیدا ہوئے، جو محکمہ مال میں ملازم تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہی حاصل کی، پھر علی گڑھ ہائی اسکول میں داخل ہوئے، پھر علی گڑھ ایم اے او کالج سے BA کا امتحان پاس کیا، پھر پروفیسر مولانا شبلی اور مولانا عباس حسین سے پڑھی۔ ریاضی کے استاد بابو مکھرجی اور فلسفہ پروفیسر آرنلڈ پڑھاتے تھے۔ علی گڑھ میں سر سید کی صحبت میسر آئی اور ان کی آزاد خیالی اور روشن دماغی سے بہت متاثر ہوئے۔ BA کا امتحان پاس کر کے کچھ عرصہ نواب محسن الملک کے سیکرٹری کی حیثیت سے ممبئی میں قیام کیا، بعد میں حیدرآباد دکن چلے گئے۔ یعنی آگے پھر مزید ان کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اختتام پر ہم آپ کو پھر لے کے چلتے ہیں کہ 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی نے D.Litt کی ڈگری عطا کی۔ 1941 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے بھی یہ اعزاز دیا اور قوم نے بابۂ اردو کے خطاب سے نوازا۔ انجمن کے لیے پورے بر صغیر کا دورہ کیا، اس کی شاخیں قائم کی۔ قیام پاکستان کے بعد انجمن کے ساتھ ساتھ خود بھی کراچی چلے آئے، از سر نو کام کا آغاز کیا۔ یہاں 1950 میں انجمن کے صدر منتخب ہوئے اور آخری دم تک یہ اعزاز انہیں نصیب رہا۔ 16 اگست 1961 کو کراچی میں انتقال کیا اور اردو کالج کے احاطے میں دفن ہوئے۔ آپ کی تصانیف مرحوم دہلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، چند ہم عصر، نصرتی اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ، مقدمات عبدالحق 2 جلدیں، انگریزی اردو لغت اور اردو قواعد و تنقید عبدالحق، خطبات عبدالحق، خطبات کا مجموعہ اردو مصفحہ اور مشہور علمی و تحقیقی رسالہ اردو بھی آپ ہی نے شائع کیا۔ اب مولوی عبدالحق کا ہم اسلوب بیان کرتے ہیں کہ بابۂ اردو ایک بلند پایہ نثر نگار، محقق، نقاد اور ماہر لسانیات تھے۔ انہوں نے عمر بھر اردو زبان و ادب کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، بہت سی علمی اور مفید کتب تحریر کی ہیں اور شائع کروائی ہیں۔ اردو کی بہت سی نادر کتب دوبارہ شائع کروائیں، سائنس، فلسفہ اور لسانیات کی کتب کے تراجم اور اصلاحات تحریر کی، انگریزی اردو لغت تیار کی، سیرت نگاری کے موضوع پر کتب اور مضامین لکھے اور اردو قواعد پر ایک مبسوط کتاب لکھی۔ ان کے تخلیقی، تحقیقی اور تنقیدی کارناموں کی بدولت ہی آپ کو بابۂ اردو کا لقب دیا گیا۔ نثر میں ایک ایسا طرز بیان رائج کیا جو سادگی، اعتدال، صاف گوئی، دلکشی اور اثر انگیزی کے عناصر سے مرکب ہے۔ ان کے اسلوب کی اہم خوبیاں: اسلوب کا تنوع، سادگی، عام بول چال کا آہنگ، مرقع نگاری، سیرت نگاری، سادہ زبان، استدلالیت، اعجاز، اختصار، محققانہ انداز، تاریخی دستاویز، شگفتگی، دلچسپی اور دل آویزی، روزمرہ محاورے کا استعمال، طنزیہ خاکہ نگاری، تنقیدی کارنامہ اور امور خانہ مزاج ہیں۔ ان کے ہاں سر سید کے رنگ تحریر کا حسین ترین روپ ہے۔ انہوں نے اردو کو ایسا لب و لہجہ دیا جو ذاتی خطوط، تقریر خطبات، علمی مضامین، تنقید و تحقیق اور تاریخ اور سیرت نگاری سب اصناف کے مزاج سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ بیٹا یہ تھا مولوی عبدالحق کا اسلوب۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں، عبارت کی طرف آتے ہیں۔ تو عبارت کا آغاز ہے: قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت سے معلوم کر لیتا تھا کہ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مسمى کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں تھا، نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم جو اقتباس پڑھا ہے، ایک پیراگراف پڑھا ہے،
اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے ایک پہلا فقرہ انہوں نے بیان کیا ہے، پہلی سطر جو ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ جیسے مصنف نے لکھا ہے، قدرت نے نواب محسن المرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ اب بیٹا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہر انسان میں بہت زیادہ خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، یا کم از کم ایک ایسی خوبی ضرور ہوتی ہے جس کی بدولت وہ دوسروں انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بغیر مقصد کے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں بھیجا ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اگر انسان اپنے اس مقصد کو پہچان لے تو اس کی زندگی پھر آسان ہو جاتی ہے، اس مقصد کے گرد پھر وہ اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جستجو جاری رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ پہلے تو انسان کی شخصیت ہے۔ جب انسان اپنے اندر کسی ایک خوبی کو پہچان لیتا ہے، اس ایک خوبی کی بدولت وہ اپنے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں پیدا کر لیتا ہے، یعنی وہ ایک خوبی کیا کرتی ہے، جیسے میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا نا کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک صفت یا خوبی ایسی رکھی ہوتی ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر انسان کو اس خوبی کا پتہ چل جائے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے، اس ایک خوبی کی بدولت اپنے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی مصنف نے نواب محسن الملک کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بیٹا یہ ایک خوبیاں ہی ہوتی ہیں، اچھائیاں ہی ہوتی ہیں انسان کی، جو دوسرے انسانوں سے اسے ممتاز کرواتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اس کی کائنات میں عزت اور وقار کو بڑھاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہے ان کی جو جس خوبی کا ذکر کیا، وجاہت کا، یعنی شکل و صورت کا۔ تو بیٹا یہ شکل و صورت جو ہے یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں بیٹا کسی کو خوبصورت بنا دے، کسی کو جیسی مرضی شکل عطا کر دے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا نا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، یعنی اچھی صورت دے کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اللہ کا اور اس کے بندے کا ہے، یعنی شکل و صورت عطا کرنے والا، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے جیسی شکل عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شکل و صورت کے حوالے سے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، اب تو ہمیں یعنی کسی بندے پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی شکل ایسی ہے، اس کی شکل ایسی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ رب نے اس کے اندر اور کون سی خوبیاں رکھی ہیں جس کی بدولت اس کو باقی انسانوں سے ممتاز بنایا ہے۔ یعنی کوئی اپنے اخلاق کے حوالے سے عظیم مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، کوئی اپنی ذہانت کے حوالے سے، کوئی یعنی اپنی گفتگو کے حوالے سے، یعنی ہر بندے میں ایک ایسی خوبی رکھی ہوتی ہے جس کی بدولت وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کی وجاہت یعنی وہ شکل و صورت کے حوالے سے بھی بہت اچھے تھے، یعنی کہ خوبصورت لگتے تھے۔ تو بیٹا اگر انسان شکل و صورت کے حوالے سے اچھا ہو، اور اوپر وجاہت، روب، وقار، خوبصورتی ان معنوں میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورتی بھی عطا کی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ روب و دبدبہ بھی ان کی طبیعت میں تھا۔ پھر آگے ہے ذہانت۔ تو بیٹا ذہانت، ذہن تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو ذہن عطا فرمایا ہے، تو انسان اپنے اس ذہن کی بدولت کیا کرتا ہے، وہ پھر سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اچھے برے میں تمیز کرتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اپنی شخصیت کو سنوارتا ہے کہ میں نے کس طرح مطلب لوگوں کی خدمت کرنی ہے، کس طرح اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، نیک اعمال کس طرح کرنے ہیں، اور یعنی یہ سب چیزیں پھر وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ جیسے میں نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن سب انسانوں کو عطا فرمایا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے، پھر انسان کا جو ذہن ہے اتنا ہی پھر وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کھلتا چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مطلب اب ابتدا میں انسان کو وہ چیزیں جو ہیں وہ جلد بھول جاتی ہیں، لیکن جب انسان کا ذہن کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں ایک ہی مرتبہ کسی تحریر کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے متعلق سب کچھ جان جاتا ہے۔ تو یہ ذہانت ہے انسان کی۔ جیسے اس کائنات میں انسان نے ابھی صرف میرے خیال میں 10% یا 2% جو اپنا ذہن استعمال کیا ہے، اور لیکن دیکھیں کہ انسان نے کس قدر ترقی کر لی ہے۔ اگر انسان اپنے مطلب باقی 90% ذہن کو یا 98% اپنے ذہن کو بھی استعمال میں لے آئے تو کس قدر انسان اس کائنات میں ترقی کر لے گا۔ یہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، انسان تو رب کے سامنے آ بیٹھے گا۔ لیکن
آج بھی صرف 2% ذہن کو استعمال کرنے کے باوجود بھی دنیا میں انسان کیا ہو گیا کہ یعنی سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کے برابر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تدبیروں سے انسان کو اس کائنات میں پھر مثال بنا دیتے ہیں۔ پھر آگے ہے خوش بیانی، یعنی اچھا بولنا، اچھا انداز گفتگو، یعنی بیان کرنے کا جو انداز تھا وہ انتہائی نفیس تھا، بہت اچھا بولنے والے تھے۔ تو بیٹا یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے انسان کی۔ انسان شکل و صورت رکھتا ہو، ذہن رکھتا ہو، لیکن اچھا نہ بولتا ہو، لوگوں کو دکھ اور تکلیف پہنچاتا ہو، تو پھر بیٹا اس کہہ لیں کہ خوبصورتی کا، اس ذہانت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کو گہن لگا دیتی ہے۔ یعنی جیسے چاند کو گہن لگ جاتا ہے، اسی طرح پھر اس کی خوبصورتی کو بھی اس کی زبان جو ہے وہ گہن لگا دیتی ہے، کیونکہ بیٹا یہ زبان ہی انسان کی عزت اس کائنات میں کرواتی ہے، جتنی چاہے انسان اپنی عزت وقار اور مقام اور مرتبہ بنا لے۔ اور فیاضی یعنی سخاوت جو تھی، بیٹا سخاوت جو ہے نا، سخاوت یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز وافر مقدار میں ہے تو وہ انسانوں کی خدمت کرتے۔ بیٹا سخاوت اور فیاضی یہ ہے کہ انسان کو خود ضرورت ہو، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے، یعنی پھر وہ اپنی ضرورت کو کیا کرے، پورا نہ کرے، بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی سارے کے سارے وسائل کو بروئے کار لائے، یعنی لوگوں کی خدمت کی، یعنی اپنی کہہ لیں کہ ضروریات کو لوگوں کی ضروریات پر ترجیح دے۔ تو پھر بیٹا یہ ہے فیاضی، ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں، یعنی اعلیٰ صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا، یعنی جو کوئی مطلب پہلی ملاقات ہی کسی سے کیوں نہ ہوتی تو اسے بھی معلوم ہو جاتا کہ نواب محسن الملک اپنے اندر بہت ساری خوبیاں رکھتے ہیں۔ تو بیٹا خوبیاں تو جیسے میں نے کہا نا کہ ہر بندے میں ہوتی ہیں، لیکن کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، انہی خوبیوں کی بدولت انسان اپنے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں پیدا کر سکتا ہے، اپنے اندر صفات پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر بندے کو یہ ملکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عطا نہیں کیا ہوتا کہ مطلب جو بندہ بھی ایک مرتبہ ملے پھر دوبارہ ملنے کی چاہت رکھے۔ ویسے شخصیت تو انسان کی ایسی ہی ہونی چاہیے، یعنی پیار، محبت، اخلاص ہونا چاہیے، نہ کہ حسد اور بغض انسان اپنے دلوں میں پالے، بلکہ ہر بندے سے خوش اخلاقی سے ملنا چاہیے۔ اور نہ ہی کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی سے ملتے ہیں بڑے خوش اخلاق طریقے سے ملتے ہیں، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو بعد میں پھر اسے یہاں تک کہ گالیاں بھی نکالتے ہیں، یعنی برا بھلا کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہیں خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، یعنی جو خطاب حکومت کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے، اور نام جو ہے جو والدین رکھتے ہیں، رشتہ دار رکھتے ہیں، اٹکل سے مطلب اندازے سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو بیٹا ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی نام رکھا جاتا ہے بچے کا، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان میں یا ہمارے قریب کسی کا ایسا نام نہیں ہونا چاہیے جو ہم بچے کا رکھیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا ہے کہ نام کا اثر جو ہے انسان کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو جو پہلے بہن بھائی ہیں یا والدین ہیں ان کے نام کی مشابہت، یعنی اسی کہہ لیں کہ نام ملتا جلتا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے ہیں کہ مطلب نام رکھتے ہوئے اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے نام رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اثر اس کی شخصیت پر ضرور ہوتا ہے۔ پھر مسمہ، یعنی جس کا نام پکارا گیا، جس کا نام رکھا گیا، یعنی نواب محسن الملک کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا، یعنی نام تو ان کا ایک طرف، لیکن ان کی جو خصوصیات تھیں وہ ان کے نام سے بھی بڑھ کر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بہت زیادہ خوبیاں ان میں پیدا فرمائی تھی، جیسے نواب محسن الملک، محسن کہتے ہیں احسان کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والا تو انہیں بنایا تھا، لیکن اور بھی بہت ساری خوبیاں عطا کی تھیں۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، یعنی ہمارے ہاں یعنی نام تو چلو ایک طرف ہو گیا، وہ تو مطلب اس وقت بندے کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب سمجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے، یعنی جو خطاب رکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی مصنف بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس بندے میں یہ خوبیاں موجود بھی ہیں، یا صرف مطلب ان خوبیوں کا اظہار ہی ایسے کیا جا رہا ہے، یا یعنی یہ بندہ اس اہل بھی ہے، یعنی یہ خطاب کے جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تھا، یعنی سر ڈاکٹر
سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، تو سر کا خطاب جب گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یعنی جس ذات نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اسے کوئی نہ کوئی خطاب دیا جائے، یعنی ان کے استاد مولوی نور حسن جسے شمس العلماء کا خطاب پہلے دیا گیا، اور بعد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خطاب قبول فرمایا تھا۔ تو بیٹا یہ جو خطاب ہے نا، ہمارے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، بس جس کی جتنی زیادہ مطلب پہنچ ہوتی ہے یعنی گورنمنٹ کے پاس، تو پھر اس کو جو ہے نا مطلب یہ نام وغیرہ دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا، یعنی یہ ان کے لیے بہت ہی مناسب تھا، یعنی بہت بہتر تھا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ بیٹا پارس پتھر ہوتا ہے وہ پتھر ہوتا ہے جو کسی لوہے کو بھی چھو جائے نا تو اسے بھی سونے کا بنا دیتا ہے۔ تو یعنی کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ تو بیٹا یہ حقیقت ہے کہ جب اگر بندہ کسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں رہے گا، کسی اعلیٰ بندے کے پاس بیٹھے گا، تو اپنے اندر بھی وہی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گلاب کا پھول ہے اور وہ کھلا ہوا ہے بالکل زمین کے قریب، تو جب زمین کے قریب کھلا ہوا ہے تو اس میں سے جو خوشبو نکلے گی وہ زمین کو چھو کے جائے گی فضا میں، پھر فضا کو معطر کرے گی۔ تو بیٹا ایسے ہی ہے انسان کی شخصیت بھی، کہ اگر اب دیکھو وہ پھول کی جو خوشبو ہے وہاں سے مطلب مسلسل نکلتی رہتی ہے، مسلسل پھر وہ کہہ لیں کہ زمین کو چھوتی رہتی ہے، اس مٹی کو چھوتی رہتی ہے، تو اس میں بھی پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا یہی انسان کی بھی خصلت ہے یا عادت ہے کہ جب انسان کسی ایک بندے کے پاس بیٹھتا رہتا ہے، عظیم بندے کے پاس، ایک نیک بندے کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی پھر کچھ نہ کچھ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ اپنے اندر وہ بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں پیدا کر لیتا ہے۔ تو بیٹا یہی چیز کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کسی عظیم شخصیت کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی گفتگو سننی چاہیے، اور پھر اپنے اندر بھی وہی خصوصیات پیدا کرنی چاہیے، چاہے یعنی وہ شخصیت عظیم ہونی چاہیے، یعنی اس نے اپنی شخصیت کو سنوارا ہو، ایک عظیم شخصیت بنایا ہوا ہو۔ پھر آگے ہے ایک اور مثال، جیسے ہے نا کہ پانی کا، جب پانی نل میں سے گرتا رہتا ہے مسلسل، اگر ایک ایک قطرہ ہی کیوں نہ ٹپکتا رہے، تو ہوتا کیا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ پتھر کے اوپر بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے، یعنی اس میں بھی ہلکا سا نشان یا سوراخ بنا دیتا ہے۔ جیسے پہاڑوں میں دیکھتے ہیں کہ مسلسل صدیوں سے جو پانی بہتے رہتے ہیں، تو وہ پہاڑوں کو بھی آہستہ آہستہ مطلب توڑ دیتا ہے، یا پہاڑ بھی گھس جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا مقام اور مرتبہ بنا لیتا ہے، یعنی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو یہی چیز ہے بیٹا انسان کی زندگی میں بھی، جب اسے مسلسل نصیحتیں کی جائیں گی، مسلسل نیک اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا، تو پھر اپنے اندر بھی وہی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب مسلسل کسی شخصیت کو دیکھا جائے گا تو بیٹا کچھ نہ کچھ خوبیاں لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان میں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں اس پیراگراف میں لکھی جا سکتی ہیں۔ اب ہم اقتباس کی طرف چلتے ہیں، دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوسرا پیراگراف ہے جی کہ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے، اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں بھی دیکھیں کہ نواب محسن الملک کی اور خصوصیات کا، صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں سیاسی مصلحتیں، یعنی کچھ ایسی بھلائیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی سیاسی لحاظ سے کوئی یہ سیاسی انسان تھے تو سیاست کرنا بھی جانتے تھے، بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں، یعنی حکومت والوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ افراد جو ان کی اور حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال باہر پھینک دیں۔ یعنی بیٹا یہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو حاصل ہیں۔ پھر آگے انسان کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ انسان پھر بیٹا یعنی وہ جو عطا کردہ حکومت ہے اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق چلاتا ہے، یا اپنی مرضی کی حکومت کرتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ
انسانوں کو حکومت عطا کر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کر لیتے ہیں کہ اس حکومت میں، اس سلطنت میں خدا بن بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے راستے میں جو کوئی بھی چیز آتی ہے، یعنی جو انسان آتے ہیں، ان کو پھر پاؤں کے ٹھوکر سے پاش پاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اب راستے میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ حکومت عطا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ہمارے پاس یہ جو اختیارات ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہیں، ہمیں اس امانت کو بڑے اچھے طریقے سے یعنی سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ ہم سے پھر ان تمام چیزوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور جب حساب کتاب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ حساب کتاب نہ دیا جائے، یعنی ان چیزوں کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو پھر یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کسی کی جان بھی لینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں، تو جو کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پہلے بھی خدا نے عطا کی تھی یہ حکومت، اور ہم نے جب اپنے راستے میں آنے والی اس کرسی کو بچانے کی خاطر ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کی عطا کردہ یہ حکومت ہے، اور جب چاہے وہ چھین سکتا ہے اور جب چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، یعنی وہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے۔ بیٹا یہ دیکھیں کہ مرحوم نے یعنی نواب محسن الملک نے اگر کوئی رستے میں آیا بھی ہے، کوئی مخالفت کی بھی ہے، تو اسے بھی بڑے اچھے انداز سے پھر یعنی سمجھایا ہے، اور پھر یعنی ایک مدبرانہ انداز سے لوگوں کی اصلاح کی ہے، اور اس کے بعد جو مخالف تھے وہ بھی مخالفت پر یا یہ کہنے کہ دشمنی پر شرمندہ ہوئے ہیں، اور پھر آئندہ کے لیے نواب محسن الملک کے راستے میں نہیں آئے۔ بیٹا دیکھیں جو ایک چلاک دشمن ہوتا ہے نا، وہ جاہل دوست سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو چلاک دشمن ہوتا ہے اس سے بھی انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، یعنی عقل مند جو دشمن ہوتا ہے اس سے انسان کو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، بہت کچھ وہ انسان جو ہے ان سے سیکھ لیتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ جو دشمن تھے وہ بھی دعائیں دیتے تھے، تو بیٹا یہ خوبیاں نواب محسن الملک میں پائی جاتی تھیں۔ تو بیٹا خوبیاں تو اور ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن ان خوبیوں سے کام لینا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنی شخصیت کو سنوار جاتے ہیں۔ پھر آگے ہے اقتباس کا جو تیسرا پیراگراف ہے، وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاستدانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ وہ اگر ترکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ بیٹا اس پیراگراف میں دیکھیں کہ نواب محسن الملک نے ملک کی اور خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ ایک اچھا وقت آئے تو پھر وہ اپنی خوبیوں کا مزید اظہار کر سکے، اپنی اور خوبیوں کا تذکرہ کر سکے۔ تو نواب محسن الملک بھی ایک ایسی ہی شخصیت تھے، جب کہیں انہیں موقع ملا اپنی خوبیاں ظاہر کرنے کا تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے، اپنی ان خوبیوں کو مزید نکھارا ہے، سنوارا ہے، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے ہیں۔ جیسے انہوں نے جب حیدرآباد کی سیاست میں آئے ہیں، وہاں کے انہوں نے وہ سارا کچھ سنبھالا ہے۔ ان کی سیاستدانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات یعنی مشکل معاملات کو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے سلجھا دیتے تھے، یعنی باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ اگر وہ یعنی ترکی یا کسی اور سلطنت کے وزیر خارجہ ہوتے تو کیا ہوتا، پھر ایک بڑا نام کماتے۔ اچھا جی بیٹا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ راستے میں جو اپنے ہی ہوتے ہیں نا وہی مخالفت پر اتر آتے ہیں، تو پھر انسان کو صحیح معنوں میں کام کرنے نہیں دیتے ہیں۔ جیسے ہے نا کہ حیدرآباد میں سیاست کے دوران میں ان کی شخصیت کی خوبیاں دنیا کے سامنے نمایاں ہوئیں، یہ اس چیز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ حیدرآباد دکن کے حکمرانوں کا وصف تھا کہ وہ بہترین انتظامی خوبیوں کے حامل افراد کو تلاش کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے تھے۔ محسن الملک کا انتخاب ان کے اعلیٰ ذوق کا ترجمان ہے۔ محسن الملک کی کاوشوں سے یہ ریاست انتظامی امور کے حوالے سے برصغیر کی بہترین ریاست بن گئی۔
ریاستی امور میں معاملہ فہمی فنی مہارت کا کام ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی ناگہانی نقصان یا کسی مصیبت کے وقت ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ بڑے بڑے افسروں میں یہ قدر مشترک ہوتی ہے، مگر ایسی صورت میں بھی ان کے حواس بجا رہتے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل اور معاملات کو وہ باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ بیٹا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا ہے مشکل وقت پر اپنے اوسان جو ہے وہ بحال رکھنا۔ جیسے ہی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو کچھ لوگوں کا ذہن بالکل بند ہو جاتا ہے، کچھ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اب ایسے معاملات میں کیا کیا جائے، کیونکہ بیٹا جو پریشانی ہے نا وہ حالات سے نہیں پیدا ہوتی ہے، سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان دکھ مصیبت انسان کی زندگی میں کم ہوتا ہے، لیکن انسان سوچ سوچ کر پھر کیا کرتا ہے، اس پریشانی کو اپنے لیے ایک پہاڑ بنا لیتا ہے۔ اب پہاڑ کو سر کرنا پھر اس کے بس کی بات نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اس پریشانی کو ایک رستے میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ سمجھے اور اسے پاؤں کی ٹھوکر سے پاش پاش کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے تو اس میں انسان کی کامیابی ہے، نہ کہ انسان اس ایک چھوٹی سی دکھ اور تکلیف کو اپنے سامنے ایک پہاڑ بنا لے۔ ایسا قطعاً نہیں انسان کو کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، یعنی ایک چھوٹی سی مشکل اور پریشانی سمجھتے ہوئے پھر اسے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے۔ بیٹا یہ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب چوتھا پیراگراف جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کہرام مچ گیا تھا اور ہزارہا آدمی اکٹھا اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ بیٹا اب اس میں دیکھیں کہ انسان کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب انسان وہاں سے رخصت ہونے لگتا ہے، یعنی انسان کی جو عزت، توقیر اور کہہ لیں کہ جو شخصیت کی خوبیاں جو ہوتی ہیں ان خوبیوں کا انسان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جیسے نواب محسن الملک حیدرآباد میں رہتے تھے تو جب وہاں سے جانے لگے پھر انہیں پتہ سمجھ آئی کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کس قدر احسان کیے ہیں۔ آج یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ میرے احسان مند ہیں اور آج مجھے یہاں سے جانے بھی یعنی رخصت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو کہہ لیں کہ تعریف جو ہوتی ہے وہ انسان کی پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، یعنی اگر منہ پہ کی جائے تو وہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں نا تو اس سے وہ بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی انہیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو بیٹا حقیقت میں جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جو افسران ہوتے ہیں ان کی خوش آمد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تو یہ کام ہوتا ہے خوش آمد کرنا، اور پھر جیسے ہی اقتدار میں وہ لوگ آتے ہیں تو خوش آمدی بھی ان کے گرد جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ پھر وہ خوبیاں جو ان میں موجود نہیں ہوتی ہیں تو خوش آمدی لوگ ان خوبیوں کو بھی ان میں پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ تعریف کرتے ہیں ان کی بلا وجہ۔ تو یہ چیز جو ہے بہت بڑی تباہ کن ہوتی ہے، یعنی جب تک کہہ لیں کہ تعریف سننے والا یعنی خوش آمدیوں کی خوش آمد سننے والا کوئی نہ ہوگا تو پھر خوش آمدی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ خوش آمدی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جب بندہ اپنے اندر وہ خوبیاں دیکھتا ہے جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں لیکن خوش آمدی پیدا کر دیتے ہیں تو پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے اندر تو اس قدر قابلیت ہے، میرے جیسا تو اس کائنات میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا پھر وہ اسے جو اپنی تعریف جو ہے نا بڑی پسند آتی ہے اور پھر وہ یعنی خوش آمد پسند بندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو خوش آمدی ہیں نا یہ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے اقتدار کا سورج غروب ہوتا ہے یہ نئی کہہ لیں کہ صبحوں کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں، یا یعنی نئے لوگوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور ان سے یعنی جو پہلے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بے وفائی کر جاتے ہیں، یعنی جن کا انہوں نے نمک کھایا ہوتا ہے، جن کے ساتھ وہ ایک ایک لمحہ گزارا ہوتا ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تو آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی
مطلب گزر نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس قدر مطلب عظیم انسان ہیں، یا اس قدر آپ نے ہمیں اپنی محبت میں گرفتار کر لیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے ہیں. چنانچہ بیٹا جو مسند اقتدار پر بیٹھنے والے کی آزمائش صحیح معنوں میں اس وقت ہوتی ہے جب وہ مسند اقتدار سے الگ ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے الگ کیا جاتا ہے. تب لوگوں کے اصل چہرے اس کے سامنے آتے ہیں کہ جو خوشامدی ہوتے ہیں وہ تو کہہ لیں کہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ان کے پاس کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رہ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے تو ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو بیٹا ان چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. لیکن نواب محسن الملک جو تھے وہ خوشامد پسند نہیں تھے، بلکہ کیا تھا کہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ خوبیاں عطا فرمائی تھیں، جن خوبیوں کی بدولت پھر لوگ جب حیدرآباد سے وہ نکلنے لگے ہیں، جانے لگے ہیں، تو پھر مطلب کہ اتنے لوگ ان کو رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچ گئے تھے. تو بیٹا اتنی محبت کرنے والے لوگوں سے جدا ہونا بھی تو ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن وہ اس امتحان سے بھی گزر گئے. جی بیٹا آگے اس میں جو شعری حوالہ جات لکھے جا سکتے ہیں وہ لکھ لیں آپ. تو پہلا شعر ہے: بات اتنی سی دھیان میں رکھنا، بات اتنی سی دھیان میں رکھنا، لفظ شیریں زبان میں رکھنا. دوسرا شعر ہے: یہ سوچ کر تیری محفل میں چلا آتا ہوں، یہ سوچ کر تیری محفل میں چلا آتا ہوں، تیری صحبت میں رہوں گا تو سنور جاؤں گا. تیسرا شعر ہے: ہمیشہ خوش سخن رہنا عزیزو، ہمیشہ خوش سخن رہنا عزیزو، شکایت بھی کرو تو مسکرا کر. اب چوتھا شعر ہے: یوں تو انداز بیاں بات بنا دیتا ہے، یوں تو انداز بیاں بات بنا دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. آگے پانچواں شعر ہے: کھینچا جاتا ہے دل کیوں ان کی جانب، کھینچا جاتا ہے دل کیوں ان کی جانب، کہیں ان سے محبت تو نہیں ہے. تو بیٹا یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں. تو بقیہ لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں آپ کو پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ والسلام.